بڑا ہی خوبصورت دن آتا ہے جس دن کو 13 رجب المرجب، یہ وہ خوبصورت دن ہے کہ جس دن میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ داماد مصطفیٰ اخی رسول زوج بطول حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت 13 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے۔ آج اسی عنوان سے اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ میری آل سے، میری قربت والوں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسے محبت ہم پر فرض ہے، اللہ کریم نے اسی طرح آل رسول کی محبت بھی ہم پہ فرض کی ہے۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہم پر لازم ہے، ہماری نماز درود مصطفیٰ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح آل رسول پر بھی درود پڑھے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کا مال حرام ہے، اسی طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زکوٰۃ کا مال حرام ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاست سے دور رکھا ہے، اسی طرح قرآن میں فرمایا کہ محبوب آپ کے گھرانے کو بھی اللہ نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ تو آل رسول، ان کا ادب احترام اور ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ محبت، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ جس سے حضور نے محبت کی ہم بھی ان سے محبت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نفرت کی ہم ان سے نفرت کریں، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اور اس دوران یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ادب احترام، ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا منہج، اہل سنت کی بنیاد عقیدت اور ادب کے اندر ہے۔ وہ سنی نہیں جس کے اندر ادب نہیں، وہ سنی نہیں جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور رسول پاک سے نسبت والوں کا ادب احترام نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ مسند پر بیٹھے خطاب کر رہے تھے، اچانک آپ دوران خطاب کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے۔ اختتام پہ کسی مرید نے پوچھا آ کر، حضور آج آپ خطاب کے دوران کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، بات یہ ہے کہ میں دوران خطاب میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے پاس سے ایک کتا گزرا تھا، اور وہ کتا کوئی عام کتا نہیں تھا، اس کتے کو میں نے فرید کی گلیوں میں دیکھا تھا، اس کتے کو میں نے اپنے شیخ کی گلیوں میں دیکھا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے شیخ کی گلیوں میں پھرنے والا کتا میرے سامنے آیا تو میں اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا۔ نسبت، ادب، احترام، محبت ہمارے بزرگوں نے ہمیں کس قدر سکھائی۔ حضرت خواجہ ملت، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جناب دوران تقریر داہنی جانب آپ اپنا چہرہ کرتے تو آپ اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ہاتھ باندھ لیا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ داہنی جانب دوران خطاب یا کسی بھی وقت آپ کا چہرہ داہنی جانب جاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ باندھ لیتے۔ کسی نے پوچھا، حضور آپ یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ داہنی جانب میرے پیر کا گھر ہے، ہرون شریف یہ داہنی جانب ہے، جب میرا خیال جاتا نا کہ میرے پیر کا گھر ادھر ہے، میں اس رستے کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ یہ رستہ میرے پیر کے گھر کو جاتا ہے۔ یاران محترم برادران اسلام، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس رستے کا بھی ادب کیا جو شیخ کے گھر کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ جو اصحاب رسول ہیں، آل رسول ہیں، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں میرے محبوب نے خود اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔
یہ وہ خوبصورت ہستیاں ہیں جنہیں محبوب نے اپنی محفل میں جگہ دی ہے۔ یہ وہ خوبصورت ہستیاں، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ یار داتا گنج بخش علی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، حضور غوث اعظم، حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی، حضور شہاب الدین سہروردی، شاہ بہاؤ الدین نقش بند، مجدد الفسانی، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا، یہ سارے کا سب کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ مدینے کی گلیوں میں جاروب کش ہیں۔ یہ اتنے بڑے نام ہیں، لیکن سرکار کی گلیوں میں جھاڑو دینے والے ہیں۔ سرکار کی گلیوں میں جو جھاڑو دینے والے ہیں ان کو اللہ کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو غوث بنا دیا، کسی کو فرید بنا دیا۔ جو جھاڑو لگائیں ان کا تو یہ مقام ہے، اور جن کے لیے سرکار اپنی چٹائی بچھا لیں، پھر اس آل کا مقام کیا ہوگا؟ اس آل کا، اس اصحاب کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، قال علی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، آپ فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج کو نکال دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مخلوق کو پیدا کیا، انہ لعہد النبی الامی الی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے علی، تیرا بغض منافق کے سینے کے بغیر کسی کے سینے میں نہیں آئے گا۔ جس کے سینے میں تیری نفرت ہوگی، تیرا بغض ہوگا، وہ مومن کا سینہ نہیں ہوگا، اور فرمایا جس کے دل میں تیری محبت ہوگی وہ مومن کا سینہ ہوگا۔ محبت علی المرتضیٰ، فرمایا یہ صرف مومن کے سینے میں آتی ہے، مومن کے سینے میں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں محبت کہتے کس کو ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا، محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو محبوب پسند کرے اسے پسند کرو۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پسند کیا ہے؟ ہمیں یہ تلاش کرنی چاہیے۔ جو مولا علی کو پسند ہے وہ پسند کرنے والا مولا علی کا ملنگ ہے، اور جو مولا علی کو پسند نہیں، اگر اس چیز کو پسند کرتا ہے پھر وہ مولا علی کا ملنگ نہیں، کسی اور کا ملنگ ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت مولا علی المرتضیٰ سے کس قدر محبت کرتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخا بین اصحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ جب ہجرت کر کے رسول پاک تشریف لائے، انصار کو مہاجر کا، مہاجر کو انصار کا بھائی بھائی بنا دیا۔ فیبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و علی، چار ہستیاں بن گئیں کہ جنہیں بھائی بھائی نہیں بنایا، ایک رسول پاک، ایک حضرت مولا علی، ایک حضرت ابو بکر صدیق، ایک حضرت عمر فاروق اعظم، یہ چار ہستیاں اب رہ گئی۔ اتنے میں فاخا بین ابی بکر و عمر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم ان دونوں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب جب سارے بھائی بھائی بن گئے تو مولا علی المرتضیٰ نکر پہ کھڑے ہیں اور رنجیدہ ہے، پریشان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا علی کیا ہوا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا ابو بکر کو بھی بھائی مل گیا، عمر کو بھی بھائی مل گیا، عثمان کو بھی بھائی مل گیا، ابو ہریرہ کو بھی بھائی مل گیا، قتادہ کو بھی بھائی مل گیا، یا رسول اللہ سب کو بھائی مل گیا، علی اکیلا رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا اگر تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو اپنا بھی کسی کو نہیں بنایا، ابھی تک تو میں نے اپنا بھی کسی کو نہیں بنایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ انت اخی وانا اخوکا، فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، تو میرا ویر ہے، میں تیرا ویر ہوں۔ اچھا دیکھیں ماحول کیسا ہے، ماحول کیسا ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حضرت مولا علی سے محبت کیسی ہے، رشتہ کیسا ہے، تعلق کیسا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، قرآن کہتا ہے کہ سارے رشتے بکھر جائیں گے، قرآن کہتا ہے کوئی بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ بھائی اپنا دامن چھڑائے گا، بہن اپنی دامن چھڑائے گی، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، باپ اپنی اولاد کا انکار کرتا پھرتا نظر آئے گا۔ اس دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، لیکن اس دن بھی سرکار نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جب کوئی بھائی بھائی نہیں ہوگا علی تو اس دن بھی میرا ویر ہوگا، اس دن بھی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اچھا یہاں پہ تھوڑی توجہ تو کریں ذرا، موت ہوتی ہے نا، موت، اس بات کو تھوڑا سمجھیں کہ جب وصال ہوتا ہے نا، وصال، رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، ہم دنیا سے جاتے ہیں، ہمارا مال وراثت بن جاتا ہے، ہم دنیا سے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ ماحول دیکھیں کیسا ہے، سرکار کا ظاہری وصال ہوا، مال جو چھوڑا وہ وراثت نہیں بنا، آقا کا ظاہری وصال ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی ازواج قیامت تک کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی، قیامت تک کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔
آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، آقا نے پھر بھی ارشاد فرمایا کہ اے علی تو میرا بھائی میں تیرا بھائی۔ آپ ذرا سوچیں، یہ سارے رشتے زندگی کے ہوتے ہیں، یہ سارے رشتے زندگی سے جڑتے ہیں، جب زندگی مکمل ہوتی ہے یہ رشتے بکھر جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کے سارے رشتے آج بھی آقا سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارے رشتے جڑے ہوئے بتا رہے ہیں میرے آقا زمین کے اوپر بھی زندہ ہیں، میرے آقا زمین کے اندر بھی زندہ ہیں، میرے آقا وصال سے پہلے بھی زندہ ہیں، میرے آقا وصال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اسی وجہ سے جو زندہ ہوتا ہے اس کی بیوی کسی اور کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اسی طرح میرے آقا کے وصال کے بعد بھی آقا کی کوئی بیوی کسی کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے درمیان بیان کیا، آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ جھنڈے کی شان و شوکت کیسی ہوگی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آقا اس کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا آدم سے لے کر میری امت کے آخری فرد تک ہر امتی اس جھنڈے کے نیچے ہوگا، ساری امتیں سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اب ایک صحابی نے بڑا خوبصورت سوال کر دیا، کہنے لگے قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یحمل رایتک یوم القیامہ، آقا یہ جھنڈا تو بڑا خوبصورت ہوگا، بڑی شان و شوکت کا مالک ہوگا، لیکن یہ بتائیں یہ جھنڈا اٹھائے گا کون؟ جو بادشاہ ہوتا ہے خود تو نہیں نا جھنڈا اٹھاتا۔ آقا آپ تو قیامت کے بادشاہ ہیں، آپ تو قیامت کے دھولا ہیں، آقا آپ تو جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، آپ کا جھنڈا قیامت کے دن پھر کون اٹھائے گا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من کان یحملها فی الدنیا علی، فرمایا جو علی دنیا میں میرا جھنڈا اٹھاتا ہے یہی علی قیامت کے دن بھی میرا جھنڈا اٹھائے گا، یہی علی قیامت کے دن بھی میرا جھنڈا اٹھائے گا۔ دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ایسے ہی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ آگ لکڑی کو، آج کل نا بڑے لوگ یہ بھی بات کر دیتے ہیں جناب ہمیں نماز کا طریقہ بتایا کریں، ہمیں وضو کا طریقہ بتایا کریں، ہمیں روزے کا بتائیں جس کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو آپ فضائل بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا، یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے آل کی محبت اللہ نے قرآن میں بیان کی، مصطفیٰ نے بار بار حدیث میں بیان کی ہے، بار بار حدیث میں بیان کی۔ اگر یہ اتنا اہم ٹاپک نہ ہوتا، اگر اتنا اہم مضمون نہ ہوتا، اگر اتنا اہم نصاب نہ ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام اسے بار بار بیان کیوں کرتے؟ دوسری دلیل یہاں پہ سنو کہ اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے، فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج ہم جب علم غیب مصطفیٰ بیان کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ فرقہ واریت کی بات ہے، یہ نہ کرو۔ ہم جب سرکار کی نورانیت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب ہم سے جو پوچھا جانا ہے ہمیں وہ بتاؤ۔ آج جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کہ روزہ کیسے رکھنا ہے۔ ہم یہ سب بتاتے ہیں، لیکن اس سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جن کو فالو کر رہے ہیں اللہ نے انہیں شان کون سی عطا فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ باتیں نہ کرو، ہمیں یہ چیز بتاؤ، ہمیں یہ چیز بتاؤ۔ ہمیں کل قیامت کے دن جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہم سب سے پوچھا جائے گا کہ رسول پاک کے بارے میں کیا کہتے تھے، آل کے بارے میں کیا کہتے تھے، اصحاب کے بارے میں کیا کہتے تھے، اولیاء کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں دلیل، میں کہتا ہوں قرآن پاک اس کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں نے بس یہی نہیں پوچھنا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نے بس یہی نہیں پوچھنا کہ روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، فرمایا تمہاری زندگی کا ہر بول تولا جائے گا، تمہارے زندگی کا ہر جملہ پوچھا جائے گا، تمہارے زندگی کا ہر عمل تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آپ ایک اور عقلی دلیل دے دیتا ہوں، بھائی آج میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ندا فرمائے گا جو میری رضا کے لیے آپس میں مسلمان دو محبت کرتے تھے وہ آئیں محشر کے میدان میں، وہ اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دو، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ دے دو۔ یار میری اور آپ کی محبت، ہم ایک امتی ہیں اور اس حد کے امتی ہیں کہ دن میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، اللہ ہمارے گناہ بھی بخش دیتا ہے، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ دے دیتا ہے۔ اور سوچے تو صحیح آپسی محبت میں اتنی فضیلت ہے تو جو رسول پاک کی آل سے محبت کرتا ہوگا تو پھر اللہ اسے کتنی فضیلت عطا فرمائے گا۔ آج ہم آپسی لڑائی کریں تو اس کا عذاب کتنا ہے،
اگر آپس میں برا کہے، رسول پاک نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے یہ فسق ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یارو آج ہم ایک دوسرے کو برا کہیں تو اس کی اتنی پکڑ ہوگی، تو سوچے جو آل و اصحاب کو برا کہتے ہیں، اولیاء کو برا کہتے ہیں، کیا قیامت کے دن اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا؟ یقیناً یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہمیں جب سب کچھ پوچھا جائے گا تو ہم کیوں نہ ایسے عقیدے رکھیں، ایسے جملے کہیں کہ جو اللہ کی شایان شان ہوں، جو اللہ کے رسول کی شایان شان ہوں، اللہ کے رسول کے اصحاب کی شایان شان ہو، اللہ کے رسول کی آل کی شایان شان ہو، اس امت کے اولیاء کی شایان شان ہو۔ ہمیں ایسے جملے بولنے چاہیے۔ اچھا، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بنیاد بیان کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الستم زعمتم انکم تحبونی، فرمایا صحابہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جی ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے صحابہ کو بٹھا کر بعد میں آنے والی امت کو ایک پیغام دے دیا، محبت مصطفیٰ تولنے کا ایک ترازو دے دیا، محبت مصطفیٰ تولنے کا ایک پیمانہ دے دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قال، آقا نے ارشاد فرمایا کاذبا من زعم انہ یحبنی ویبغض ھذا، آپ کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ تھا، آپ نے ہاتھ لہرا کر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو بندہ اس بندے سے بغض رکھے، جو میرے علی سے نفرت رکھے، جو میرے علی کے بارے میں برا سوچے، فرمایا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اس کی محبت مصطفیٰ جھوٹی ہے۔ محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مولا علی سے محبت کی جائے، محبت مصطفیٰ اسی کی سچی ہے، اسی کی آقا قبول کریں گے محبت، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کیسی خیبر کا میدان ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، آقا کریم علیہ السلام نے خیبر کے میدان میں اعلان فرمایا لأعطین الرأیۃ غدا رجلا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل یہ جھنڈا میں اس بندے کو دوں گا۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا بولیں آپ یہاں اور ذرا محبت سے بولیں، ہاں تاکہ الفاظ کی گہرائی کو آپ سمجھ سکیں۔ آقا نے فرمایا غدن غدن غدن، غدن کا مطلب یہ ہوتا ہے آنے والا کل، جو بھی آیا نہیں، جو ابھی آیا نہیں، فرمایا کہ میں کل یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے بخاری پڑھی جو کہتے ہیں کہ جناب آقا کو معاذ اللہ اپنی موت کا نہیں پتہ، اپنی موت کا نہیں، یہاں پہ آقا اپنی نہیں دوسرے کی بات کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا، پتہ چلا کل بھی آئے گی، پتہ چلا یہ جس بندے کو جھنڈا دیا جائے گا وہ کل زندہ بھی ہوگا۔ اور آگے آقا نے ایک اور بات بھی کر دی، فرمایا یفتح علی یدیہ، وہ بندہ بھی ایسا ہوگا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ کریم خیبر کو فتح بھی کر دے گا۔ ابھی کل آئی نہیں، آقا نے پہلے بتا دیا، وہ بندہ کل تک زندہ رہے گا، آقا نے پہلے بتا دیا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا، یہ بھی پہلے بتا دیا۔ اور یارو جو آنے والے کل کو جانتا ہے نا، وہ آج ہمارے پڑھے ہوئے درود کو بھی جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ بندے کا سٹیٹس بھی یہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب سارے صحابہ فبات الناس لیلتہم ایہم یعطا فغدوا کلہم، سارے صحابہ آپس میں رات کو بیٹھے، باتیں ہونے لگی کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کسی امارت کی، کسی حکمرانی کی کبھی بھی یہ تمنا نہیں ہوئی کہ فلاں چیز مجھے مل جائے۔ حضرت عمر یہ ایک صوفیوں کے امام ہیں، حضرت عمر تصوف کے اندر جنہوں نے تصوف سیکھنا ہے نا، وہ حضرت عمر فاروق اعظم سے سیکھتے ہیں۔ اتنی سادہ مزاج اور اتنا حق پہ ڈٹ جانے والا بندہ۔ آپ کہنے لگے مجھے کبھی طلب نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی منصب ملے، کوئی حکمرانی ملے، کوئی امارت ملے، لیکن کہتے ہیں اس رات میرا بھی دل یہ چاہا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، مجھے وہ جھنڈا مل جائے۔ اب وہ کل کا دن آیا،
اب سارے کے سارے وہاں پہ جمع غفیر ہے، جو وقت طے ہوا تھا اس وقت سے پہلے صحابہ آئے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کب آقا آئیں گے اور جھنڈا دیں گے، اور وہ خوش نصیب ہم بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، سارے اپنے اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آقا جلوہ گر ہوتے ہیں، فقال این علی، آقا ارشاد فرماتے ہیں علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، اشوب چشم آیا ہوا ہے، آنکھوں میں مرض آیا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ مولا علی کو بلا کے لاؤ۔ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ اب محبت سے بولو نا ذرا یہ، ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا آقا ہماری طرح، ان سے پوچھو تو صحیح ذرا اپنے کھانے میں تھوک ڈال کر تو دیکھو۔ کہتے ہیں ہماری طرح، اپنے ہی کھانے میں تھوک ڈال کے تو دیکھو، خود کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ گئے جابر کے گھر میں، آقا آٹا بھی تھوڑا ہے سالن بھی تھوڑا ہے، فرمایا لے کر آؤ۔ آٹے میں بھی لعاب دہن ڈالا، سالن میں بھی لعاب دہن ڈالا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہے تو بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا جس کو پکایا گیا تھا، لیکن لعاب دہن کی ایسی برکت ہو گئی کہ 1000 صحابہ نے کھا لیا، سالن پھر بھی باقی تھا۔ جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جہاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آج ذرا پانی میں تھوک ڈال کر تو دیکھو، پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ حضرت انس آگے، یا رسول اللہ گھر میں پانی کا کنواں تو ہے لیکن پانی کھاری آتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، کوئی شکر نہیں ڈالی، کوئی چینی نہیں ڈالی، کوئی شہد نہیں ڈالا، آقا نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے گھر کے کنویں کا پانی پورے مدینے کے پانی سے میٹھا ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ کہتے جی ہماری طرح مولا علی المرتضیٰ آئے، یا رسول اللہ آنکھوں میں اشوب چشم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی، فوراً شفا۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو نبی کی برابری کرتے ہو، میں کہتا ہوں تم لوگ تو میرے نبی کے تھوک کے برابر بھی نہیں۔ میرے نبی کے تو لعاب میں ہی اللہ نے بڑی شانیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی میرے محبوب کے تو تھوک کے برابر بھی نہیں ہے، لعاب دہن کے برابر بھی نہیں ہے، تم آقا کی برابری کرتے پھرتے ہو۔ جب لعاب دہن لگایا، اب آقا کریم علیہ السلام نے فَأَعْطَاهُ، آپ کو وہ جھنڈا دیا۔ اب جھنڈا دیا، فقالا، حضرت مولا علی کہنے لگے اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں جب خیبر کے میدان میں جاؤں گا نا، میں قتل کر کے رکھ دوں گا، مشرکین کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا نہ، ایسے نہ کرنا، جاتے ہی خیبر کے میدان میں تلوار نہ چلا بیٹھنا۔ آج ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں لیکن ہمارے دلوں کی تلواریں کتنی تیز ہو گئی ہیں۔ آج ہم آپس میں مسلمان تو ہیں لیکن آپس میں ہماری زبانیں کتنی تیز ہو گئی ہیں، لیکن ہمارا اسلام ہمیں کیسی دعوت دے رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس انداز سے ان کے چھپکے کے ساتھ ان کے پاس جاؤ، اچانک ان کے میدان میں ظاہر ہو جاؤ۔ جب ظاہر ہو جاؤ ثم ادعوہم الی الاسلام، جا کر تلوار نہ چلانا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا کہ کافر سے بھی ملاقات ہو تو اس کے ساتھ بھی پہلے اچھا سلوک کرنا، اس کو پہلے اچھائی کی دعوت دینا۔ آج ہم ہی ایک دوسرے کو برے رستے پہ لگا رہے ہیں، آج ہم ہی ایک دوسرے کو برے رستے پہ لگا رہے ہیں، آج ہم ہی ایک دوسرے کو برے مشورے دے رہے ہیں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دے، کسی کی اولاد کو برا مشورہ نہ دیں، اپنے مسلمان بھائی کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو اسلام کی دعوت دینا، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، پھر انہیں بتانا کہ ان پر کون سی چیز لازم ہے، واجب ہے۔ فَوَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر تیری دعوت پر ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا تو اے علی تجھے سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرنے سے زیادہ اللہ اجر عطا فرمائے گا، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ چلیں یاران محترم برادران اسلام، اسی طرح ایک روایت پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ بیان کی اور مجھے کئی دفعہ کہا گیا کہ اس روایت کو دوبارہ بیان کریں، تو اس روایت میں بھی آپ دیکھیں کہ جو محبوب کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، جو چیزیں محبوب کو پسند ہے آج اسے اپنی پسند بنا لو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حبب الی من الدنیا، مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا النساء، مجھے اپنی بیویاں پسند ہیں۔ بولیں تھوڑا سا، ہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ بیویوں پہ تان کرنا، تشنیع کرنا، ان کو
زد و کوب کرنا. یہ آقا نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں, مجھے اپنی بیویوں سے محبت پسند ہے, بیوی سے محبت پسند ہے. یہ جو نمبر لے لے کر جناب کبھی کسی کو کالیں کرنا, کبھی کسی کے ساتھ باتیں کرنا, آقا نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں, مجھے نکاح والا رشتہ پسند ہے, نکاح والا رشتہ پسند ہے. دوسری چیز وطیبو, اور اے صحابہ مجھے عطر پسند ہے, خوشبو پسند ہے. تیسری چیز وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میرے صحابہ مجھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری, یہ تین چیزیں مجھے پسند ہے. یارو تین چیزیں پسند ہے. میرے آقا نے فرمایا بیوی سے محبت کرنا, عطر لگانا اور نماز سے محبت. آج ہم دیکھیں ہمیں ان میں سے کس سے محبت, ہمیں بھی چاہیے کہ جو آقا کو پسند ہم اسے پسند کریں. آقا نے یہ بیان فرمایا قال ابو بکرین, اس محفل میں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. ابو بکر آپ کو تین چیزیں کون سی پسند ہے؟ کہا نفقۃ مالی علیکا, یا رسول اللہ جی یہ چاہتا ہے مال میرا ہو, ذات آپ کی ہو, اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہوں. وجلوسی بین یدیکا, اور آقا دل یہ چاہتا ہے آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہوں. والنظر الیکا, اور یا رسول اللہ جی یہ چاہتا ہے آپ بھی بیٹھے رہے میں بھی بیٹھا رہوں, آپ مجھے دیکھتے رہے میں آپ کو دیکھتا رہوں. یہ تین آرزویں میری. حضرت عمر بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے. عمر تمہیں تین چیزیں کون سی پسند ہے؟ کہنے لگے قول الحق کی, حق بات کہنا مجھے پسند ہے, حالات کیسے بھی ہوں مجھے حق کہنا پسند ہے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور مجھے نیکی کی دعوت دینا پسند ہے, برائی سے منع کرنا پسند ہے, برائی سے منع کرنا پسند ہے. جناب عثمان غنی بھی پاس بیٹھے تھے. جناب عثمان غنی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. عثمان تجھے کون سی تین چیزیں پسند ہیں؟ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ افشاء السلامی, مجھے سلام کو عام کرنا پسند ہے. جو ہم سلام لیتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, مجھے یہ سلام لینا ایک دوسرے کے ساتھ یہ بڑا پسند ہے. دوسری واطعام الطعام, مجھے بھوکے کو کھانا کھلانا پسند ہے. تیسری چیز والصلاۃ باللیل والناس نیام, جب رات کو سارے سو جائیں مجھے اس وقت نماز پڑھنا پسند ہے. حضرت مولا علی بھی پاس بیٹھے تھے. آج جن کا موضوع بیان ہو رہا ولادت کی خوشی منا رہے, تو سنو حضرت مولا علی کو کیا پسند ہے. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اکرام الضیفی, یا رسول اللہ مجھے مہمان کی مہمان نوازی کرنا پسند ہے, مہمان کی خدمت کرنا پسند ہے. وصیام رمضان فی الصیف, اور یا رسول اللہ گرمی کے روزے بڑے پسند ہیں. بولو ذرا, رمضان المبارک قریب آ رہا ہے, رمضان قریب آ رہا ہے. مولا علی نے کہا مجھے تو روزے پسند ہے یار, روزے پسند ہے. تو پتہ چلا جو روزوں سے محبت کرتا ہے وہی علی کا ملنگ ہے, وہی علی کا ملنگ ہے. جناب والا فرمایا وضرب المشرکین بالسیف, فرمایا مجھے مشرکین کو اپنی تلوار سے قتل کرنا پسند ہے. اپنے آج جب تک ہم گانے نہ سن لیں کافروں کی نیند نہیں آتی بھائی, جب تک فلم نہ دیکھ لیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. ہم نے مشرکین سے کہا جنگ لڑنی ہے بھائی, ہم نے کافروں سے کہاں جنگ لڑنی ہے, انہیں دیکھنے کے بغیر ہمیں نیند ہی نہیں آتی. مسجد میں پتہ نہیں کئی دن ہم نہیں آتے, اور گانوں کے بغیر ہمارا کوئی دن باقی نہیں رہتا. مشرکین سے نفرت کریں, کافروں سے نفرت کریں. مولا علی نفرت کیا کرتے تھے, مولا علی نفرت کیا کرتے تھے ان کے طور طریقے سے, ان کے انداز سے, ان کی آوازوں سے, ان کی صورتوں سے, ان کی شکلوں سے نفرت کرے اور ایمان والوں سے محبت کرے. اتنے میں نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. ابو ذر غفاری وہ ہیں کہ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تو جبریل کہنے لگے میرا سلام ہی نہ کہیں. کہا تم میرے غلام ابو ذر کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دنیا والے اتنا نہیں جانتے جتنا چرچا ان کا آسمانوں پہ ہوتا ہے. ابو ذر غفاری کہنے لگے حضور مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. ارے یہ بڑی عجیب, آپ نے کیا کہا؟ الجوع والمرض والموت. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھوک پسند ہے, مجھے بھوک پسند ہے, مجھے بیماری پسند ہے, اور مجھے موت پسند ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیما ابو ذر, ابو ذر یہ تین چیزیں کیوں پسند ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھوک ہوتی ہے نا, جس بندے کو بھوک ہوتی ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے, اور جس بندے کو بیماری ہوتی ہے نا اللہ اس کے گناہ کم کر دیتا ہے. اور مجھے موت اس لیے پسند ہے لالقا ربی, کیونکہ موت اپنے رب سے ملا دیتی ہے. یہ ساری محفل سجی ہوئی تھی تو جبریل امین بھی آ گئے. نازل جبریل امین آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ کی دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں. جبریل تجھے کون سی تین چیزیں پسند ہیں؟ آقا حضرت جبریل امین کہنے لگے حب المساکین, مجھے مسکینوں سے محبت کرنا پسند ہے, مجھے مسکینوں سے محبت کرنا. واداء الرسالۃ الی المسکین, اور مجھے مسکین کی مدد کرنا پسند ہے, مسکین کی مدد کرنا. والحمدللہ رب العالمین, اور اللہ کی تعریف بیان کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں.
مسکین سے محبت، مسکین کو کھانا کھلانا، اس کی مدد کرنا، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا، تعریف بیان کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ یاران محبت، برادران اسلام، یہ رسول پاک کی پسند ہے، یہ اصحاب رسول کی پسند ہے، یہ جبریل کی پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی پسند کو اس پسند کے تابع کریں۔ جو ہمارے بزرگوں کو پسند، ہمیں بھی وہ آج پسند ہونا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔